سب سے پہلے اب چلتے ہیں ماہ شعبان کی طرف. یہ ماہ شعبان جو ہے اس کا کیا اسلام میں ہے, اس کے بارے میں جو تو ہے نا بالکل صحیح اوتھینٹک پکی باتیں, میں وہاں سے بات شروع کروں گا انشاءاللہ. تو اس کا شعبان کے مہینے کا قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں. جی ہاں, جو سمجھتے ہیں اس کا بعد میں کریں گے ذکر. آپ کے سامنے میں سب سے ضروری جو کچھ باتیں ہیں نا وہ پیش کرنے والا ہوں شعبان کے متعلق. دیکھیں, ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف حدیث ہے مگر دعا بہت اچھی ہے, بہت اچھی دعا ہے. اس حدیث میں ایک دعا بتائی گئی جو لوگوں میں مشہور ہے, اسلاف کے وقت سے چلی آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے رسول اللہ سے منسوب ہے مگر یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا مانگتے تھے, یعنی یہ 100% کنفرم نہیں مگر کافی اس کی طرف ایویڈنس جاری. وہ کیا ہے دعا تھی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, پہلا ذکر, جس کو آپ تھوڑا سا کمزور کہہ لیں مگر اس پہ ساری امت اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھتی کہ دیکھیں رجب ایک ہے مقدس مہینہ اسلام کا, شعبان جو ہے وہ بھی ایک بہت اعلیٰ مہینہ ہے, اس کو لوگ اکثر اگنور بھی کر جاتے ہیں بہت, اور تیسرا ہے رمضان. تو آپ کہتے تھے یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بھی بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب کر دے اس سال, یعنی ہمیں رمضان مل جائے. یہ ایک دعا ہے, ہم دعا مانگتے ہیں اللہم بلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی شہر ھذا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمیں بھی رجب اور شعبان کی برکتیں دینا اور ہمیں رمضان نصیب کرنا. بالکل دعا مانگنی چاہیے, بہت پیاری دعا ہے, نو کوشچن اباؤٹ اٹ. ہاں لیکن یہ کہنا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, یہ پرابلم ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ آپ نے ایک بات اس میں نوٹ کر لینی. تو جہاں تک ذکر ہے کہ ماہ شعبان کا قرآن میں کوئی ذکر ہے نہیں, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں اس کا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. تو حدیثوں میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے تذکرے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں, تو دعا یاد کر لیجئے. دعا بے شک ضعیف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو سکی, مگر دعا کے طور پر یہ اللہ سے دعا تو کبھی بھی ہم مانگ سکتے ہیں نا. دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ان مہینوں میں بھی برکتیں دینا, ہم تو اللہ کی برکت اور رحمت کے ہر وقت محتاج ہیں. تو یہ دعا کے طور پہ آپ اللہ سے التجا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں رجب و شعبان کی برکتیں دینا اور رمضان ہمیں نصیب کرنا. رمضان کو پانے کی تمنا رکھیں. دیکھیں وہ جنت کے دروازے کھلنے ہیں اس مہینے میں, تو کیا پتا میرا آپ کا وہ آخری رمضان ہو, کیا پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا, کم از کم دعا تو کریں نا, اس دعا کے صدقے اللہ کی کوئی رحمت ہو جائے شاید. اچھا, ایک اور حدیث ہے جس کو کافی لوگوں نے ضعیف کہا مگر اس کو حسن بھی کہا گیا, اچھی قابل قبول حدیث ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی تائید ہوگی میں آپ کو صحیح پکی بخاری مسلم کی حدیثوں سے کروں گا. یعنی آج مقدمے میں وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جس کو پہلے دیکھیں, امت کا اتحاد بڑا ضروری ہے. یہ وہ باتیں جس کو امت میں ہر بندہ مانتا ہے الحمدللہ, اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی کسی فرقے کی لڑائی نہیں ہے اس پر, وہ باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا گیا ایکچولی شعبان کے مہینے کے بارے میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے, 2357 نمبر ہے. اس کو حسن کہا ہے غالباً علامہ البانی اور زبیر علی زئی دونوں نے. بہرحال یہ حسن ہے. حسن حدیث میں کچھ کمزوری ہوتی مگر وہ قابل قبول ہے, اچھی. حسن مینز گڈ, تو اٹس ایکسیپٹیبل. تو آپ نے کہا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. شعبان کی تعریف کر رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں روزے نہیں رکھتے, تو آپ نے کہا نہیں رکھتا ہوں. فأحب ان يرفع عملی وانا صائم, اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس وقت اٹھائے جائیں جب میں روزے کی حالت میں ہوں. یہی بات آپ نے پیر کے روزے کے بارے میں بھی کہی, یہی بات آپ شعبان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ 2357 نمبر اس کا حدیث کا ہے, سنن نسائی کی یہ حدیث ہے, کتاب الصیام کے اندر ہی ہے. اچھا, اور اس کی تائید میں آپ کے سامنے بہت پیاری ایک حدیث رکھنے لگا ہوں, آپ وہ سنیے. اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے. یہ میں نے ہمارا جو مسجد کا منتھلی پریئر اسکیجول ہوتا ہے نا, اس پہ میں نے اسپیشلی ڈالی ہے یہ حدیث, اور میں اکثر یہ ڈالتا ہوں, ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے. کان یصوم شعبان کلہ, اور ایک اور جگہ ہے الا قلیلہ. یہ کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ میں آپ کو اکٹھے بتا رہا ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں لم یکن النبی, یہ جو اس کا ہے نا طریق, یہ بہت زبردست ہے. یہ 1247 نمبر ریاض الصالحین کے اندر بھی, میں آپ کے سامنے اس وقت یہ ریاض الصالحین سے پڑھ کے بتا رہا ہوں.
یہ بہت پیاری کتاب ہے، یہ رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی سنتوں پر آرام سے تسلی سے آپ عمل کر سکیں بغیر کسی فرقہ وارانہ جھگڑوں میں پڑے، یہ کتاب لے لیں، ضرور لے لیں اس کو. آپ ایک ایک حدیث بھی روز کی پڑھیں نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ امام نووی کا شاہکار ہے یہ کتاب. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من شهر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي روایہ كان يصوم شعبان الا قلیلا. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے غیر رمضان یعنی باقی مہینوں میں کسی مہینے میں اللہ کے نبی کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے میں نے ان کو شعبان میں روزے رکھتے دیکھا. تقریباً ایسے ہی تھا جیسے آپ نے پورا رمضان ہی رکھا ہوا ہے تقریباً. کان یصوم شعبان کلہ، اور آگے کہہ دیا الا قلیلا، شاید کچھ چھوڑا ہو آپ نے کہا تھا کہ امت فرض نہ کر لیتے. اتنے روزے اللہ کے نبی رمضان سے پہلے ہی شعبان میں رکھ رہے تھے. جی ہاں، تو یہ ہے ذرا مشکل کام، حلوے وغیرہ والا کام نہیں ہے. تو یہ ہمارے انفارچونیٹلی بعض دینی مبلغین اتنا نہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے، مگر یہ ہائی لائٹ کرنے کی چیزیں کہ جو کرنے کا کام ہے نا ماہ شعبان میں، بڑا بابرکت مہینہ ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے اور کہا اس کے بارے میں کہ لوگ غفلت کا شکار نہ ہو، اور آپ نے کر کے دکھایا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور میں نے 1247 نمبر ریاض الصالحین سے بھی دوسری جلد سے آپ کو پڑھ کے بتا دی. اور چیپٹر ہے کہ محرم، شعبان اور یہ حرام مہینوں کے روزوں کی برکت، یعنی حرمت والے مہینے جس میں شعبان کو بھی امام نووی لے کر آئے. انہوں نے چیپٹر باندھا ہوا، چیپٹر نمبر 225. پتہ چل گیا کہ آپ نے روزے رکھنے. یہ معاملہ ہو گیا جس کو سارے الحمدللہ سب مسلمانوں کی فرقے کتابیں سب مانتی ہیں الحمدللہ، اس میں اختلاف نہیں ہے. بس آپ نے تھوڑا سا اس میں یہ احتیاط کرنی. ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو بہت روزے رکھے، مگر آپ نے نا امت کے لیے ایک آسانی کر دی. وہ اچھا شعبان میں پورے روزے رکھیں، شوق سے رکھیں. ایک حدیث ہے بڑی اہم، میں نے اس کا ریفرنس دیکھنا تھا ریاض الصالحین میں، جس کا نمبر ہے 1226. حدیث کا آپ ریفرنس نوٹ کر لیں. بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کہ شعبان میں آپ نے کب روزے نہیں رکھنے، نوٹ کر لیجیے گا. اچھا، اور جامع ترمذی میں جی اس کا نمبر ہے 738 اور کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، شعبان کے ہی مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے رمضان کے لیے انرجی بچانے کے لیے آپ نے ان کو ایک تھوڑا سا کا بریک لگاؤ، سارا شعبان میری طرح روزے نہیں رکھنے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال پسند نہیں کیا نا صحابہ کے لیے، حرام نہیں کہا مگر کہا میرا اس میں مقابلہ نہ کرو. روحانی طاقت جو نبی کو اللہ دیتا ہے نا، نبی کی روحانی طاقت جو ان کے جسم، بطن اور روح کے اندر ہے، وہ میرے آپ عام بندوں میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آپ بڑے کریم ہیں، اللہ نے آپ کو کریم نبی بنایا، رحیم نبی بنایا، رؤوف الرحیم کہہ دیا. تو کریم ہے ہمارا رسول، رسول اکرم کہتے ہیں نا انہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے امت پہ نرمی کی. ایک تو کہا کہ یہ کٹھے روزے نہیں رکھنے. صوم وصال ہوتا ہے بغیر افطار کے 2 دن 3 دن 4 دن. یہاں ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ، آج کل وہ میڈیکل اس میں ہے، میڈیکل اسکول میں، یعنی میڈیکل پروگرام میں ڈاکٹر بن رہا ہے. اس نے یہ صوم وصال رکھنے کی کوشش کی تھی. میں شوق میں آ گیا تھا، میں کہا ماشاءاللہ بھائی سلوٹ ہے آپ کو بچہ. اس نے 3 دن کا صوم وصال رکھا تھا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا نہیں میرا مقابلہ کرو. اس میں بھی آپ نے یہی کہا. بے شک اللہ کے نبی پورا شعبان رمضان کی طرح تقریباً پورا شعبان روزے رکھتے تھے، مگر صحابہ کو کہا نہیں، جب شعبان ہو جائے نا آدھا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب شعبان آدھا رہ جائے، یعنی 15 دن گزر گئے، مہینہ اب آخر 2 ہفتے رہ گئے شعبان کے، آخری یا 14 دن رہ گئے یا 15 دن آفٹر 15، بس اب تم نے روزے نہیں رکھنے. سمجھ لگ گئی آپ کو؟ اب تم نے روزے نہیں رکھنے، 15 کے بعد آگے نہیں، منع کر دیا. اس میں بس یہ ایکسیپشن رکھی کہ کوئی بندہ جیسے اس کو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیے میں کہ کوئی بندہ جو ہے
یعنی اس کو عادت ہے روزے رکھنے کی، وہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس طرح کی جو ترتیب میں جو ہے وہ کر لے. باقی اوور آل جنرل فوربیڈنس ہے جی. جنرل معنی یہی کہ آپ شعبان میں 15 دن کے بعد آخری 15 دنوں میں روزے نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو انرجی پریزرو کریں گے. اللہ کے نبی نے آسانی کر دی. یہ کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بک آف فاسٹنگ ترمذی کے اندر، اور ادھر جامع کیا میں کہہ ریاض الصالحین کے اندر 1226 نمبر حدیث کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. الحمدللہ میں نے اس کو چیک کر لیا ہے، اس کو خود ہی امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، مگر اس کے اوپر مزید ڈبل مہر لگ گئی. علامہ البانی اور بڑے محدثین نے بھی اس کو پھر دوبارہ سے کہہ دیا کہ یہ وہ ہے صحیح حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک بات ہے.